عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ ان دنوں بڑی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر جب عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا دنیا کو کہ جو منکی پاکس ہے، ایم پاکس، یہ دنیا بھر کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رپورٹ یہ افریقہ میں ہو رہے تھے کیسز، لیکن بتایا گیا کہ یہ دنیا بھر میں اس وقت خطرے کی علامت بن سکتے ہیں۔ اور جب سے کووڈ-19 آیا ہے، سب دنیا میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں، کیونکہ جو ہم نے حالات دیکھے کہ کس طریقے سے کووڈ-19 نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، تو اس طرح کے وائرس پھیلنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا نام ایسا ہے تو لوگ اسے ایسوسیٹ کرتے ہیں بندروں سے، لیکن سائنسدان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ چوہوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اب پاکستان میں اس کا کتنا خطرہ ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مردان میں ایم پاکس کا ایک کیس سامنے آنے کے بعد صوبائی حکومت پھر حرکت میں آ گئی فوری طور پر، اور مریض کو پھر جیسا کہ اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے گھر میں ہی قرنطینہ یعنی آئزولیٹ کر دیا گیا۔ اب ضلع بھر کے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو پشاور ہے وہاں پہ بھی ہاسپٹلس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ایئرپورٹ پر اسکریننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، 24 گھنٹے مسافروں کی اسکریننگ کا سلسلہ جاری ہے، تاکہ کسی بھی مسافر میں یعنی بیرون ملک سے آنے والے مسافر میں اگر اس طرح کا وائرس پایا جاتا ہے تو پھر اسے آئزولیٹ کیا جا سکے۔ تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ مردان میں جو ایک واحد کیس سامنے آیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اس شخص کی، کیا وہ کسی دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے یا کیا معاملہ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے مسرت آسی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو مسرت، ذرا بتائیے گا یہ جو کیس ہے، پہلے تو یہ کہ کس طرح آئیڈینٹیفائی ہوا کہ انہیں ایم پاکس ہے، پھر کیا یہ بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، وہاں کے شہری ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، یہ جو جس مریض کو منکی پاکس کی تشخیص ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر سعودی عرب میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے، اور وہاں پہ کام کاج کے دوران ایک حادثہ انہیں پیش آیا جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ وطن واپس لوٹے۔ جب وہ یہاں وطن واپس لوٹے تو اپنے علاج معالجے کے لیے پشاور کے ایک اسپتال میں گئے، جہاں پہ دیگر ٹیسٹوں کے علاوہ ان کی منکی پاکس کی وہ ٹیسٹ کی گئی تو ان کا ریزلٹ پازیٹیو آیا، جس کے بعد یہ مریض پراسرار طور پر اسپتال سے غائب ہو گیا۔ اب مقامی انتظامیہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور انہوں نے 2 دن بعد انہیں ڈھونڈ لیا، اور وہاں سے پشاور سے ڈھونڈنے کے بعد انہیں خصوصی طبی وین میں مردان میں ایک علاقہ ہے منگا جہاں پہ ان کی رہائش تھی وہاں منتقل کر دیا گیا، اور انہیں اپنے گھر میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ ڈی ایچ او جو ہمارے جاوید اقبال ہیں ان کی قیادت میں انہوں نے علاقے کا دورہ کیا، وہاں پہ جراثیم کش اسپرے کیا، اور جو مریض ہے جن کا نام مسلم صحت بتایا جا رہا ہے انہیں حفاظتی کٹ فراہم کی۔ یا میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ جب کووڈ-19 کی ملک پاکستان میں تشخیص ہوئی، اور پہلا کیس جو تھا مردان میں بلکہ صوبے میں سب سے پہلا کیس وہ اسی علاقے منگا میں پیش آیا تھا، جہاں پہ سعادت خان نامی ایک شخص اس موذی مرض کورونا سے موت کی منہ میں چلا گیا تھا۔ ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور جو 2 بڑے ہاسپٹل ہیں، مردان میڈیکل کمپلیکس ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، وہاں پر خصوصی وارڈز قائم کی گئے ہیں۔ جی، کچھ علامات کے بارے میں ڈیٹیل بتا سکیں ڈاکٹرز، یا آپ نے کچھ انفارمیشن اس بارے میں جاننے کی کوشش کی، ایسی کیا اس کی ظاہر علامات ہوتی ہیں؟ جی، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں بدن پہ معمولی قسم کے دانے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، بخار کی کیفیت ہوتی ہے، اور بدن ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ مردان میں جو مریض آیا ہے تو زیادہ امکان یہ کہ وہاں پر سعودی عرب میں یہ مرض جو ہے وہاں سے ان کو لگا تھا، اور یہاں پہ اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے مسرت، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ساری صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا، اور ابھی تو سائنسدان اس پر تحقیق کر ہی رہے تھے، پچھلے 15 سالوں سے اس پر تحقیق ہو رہی تھی، کووڈ-19 آیا تو ساری توجہ ادھر چلی گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ویکسین اویلیبل ہے کہ نہیں، اور اس بارے میں مزید انفارمیشن کیا دی جاتی ہے ہمیں ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی طرف سے۔ تھینک یو سو مچ مسرت ہمارے ساتھ۔